بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں کو، السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج کی ہم اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم کربلا میں مقبرہ عباس کی باقی تاریخ کا حصہ 9 کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور یہ حصہ آخری ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کا گہرا مطلب ہے۔ دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان ویڈیو میں عباس کی زندگی اور بہادری پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کربلا کی جنگ کے المناک واقعات کے دوران ان کے تعاون پر زور دیا گیا ہے۔ تاریخی متون اور اصلی تناظر کا جائزہ لے کر ہمارا مقصد اس مقدس مقام کی اہمیت کو ایک جامع جائزہ فریم کرنا ہے۔ ہم حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کی تاریخ اور کربلا کے بہادری کے واقعات کو 9 حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا ہے، اور یہ اس کا 9واں حصہ ہے۔ تو لہذا برائے کرم تمام حصوں کو پورا دیکھیں، اور اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ سید ابراہیم البہانی نے بیان کیا ہے، 1351 میں میری شادی کا ایک ہفتہ بعد مجھے فلو کے ساتھ تیز بخار بھی ہوا، زکام کے ساتھ تیز بخار بھی ہوا۔ نجف کے معالجین بشمول ڈاکٹر محمد زکی نے میرا علاج کیا، مگر بے سود۔ جو میری بیماری بڑھتی جا رہی تھی، میں نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی ڈاکٹر کو نہیں دکھانا۔ چند ماہ بعد 4 طبیبوں کی ایک کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ میں 1 ماہ میں مر جاؤں گا۔ محرم سن 1354 میں میرے والد کے گرامی القاسم میں اسی برسی کی یادگاری مجلس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی المناک داستان سنانے گئے۔ میری ماں جو مسلسل رو رہی تھی مجھے پال رہی تھی۔ اس مہینے کے 7ویں رات میں نے نیند میں دیکھا ایک لمبے قد کے آدمی نے مجھے اس برسی کی یادگاری محفل میں خطبہ دینے کو کہا ہے۔ اس نے مجھے کربلا جانے اور وہاں حضرت عباس علمدار کے ذکر کرنے کو کہا۔ 3 بار اس آدمی نے مجھ سے یہ کام کرنے کو کہا۔ جب میں بیدار ہوا تو میں نے اپنی والدہ کو وہ خواب بتایا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے حضرت عباس علمدار کے مزار پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ میری خراب حالت کی وجہ سے کسی نے بھی اس کے مشورے کو جواب نہیں دیا۔ آخرکار کچھ رشتہ داروں نے مجھے تابوت میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں کسی چیز پر سوار ہونے کے قابل نہیں تھا۔ جیسے ہی ہم روضہ اقدس میں پہنچے تو میں وہاں سو گیا اور اسی شخص کو دیکھا جس نے مجھے تاخیر سے ملامت کی تھی اور مجھے حضرت عباس علمدار کی حدیث سنانے کو کہا تھا۔ میں نے گھبرا کر اٹھا، لیکن میں فوراً بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بہت صحت مند تھا۔ ہر وہ شخص جو حرم شریف، سین اور بازار میں تھا، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے نعروں کے ساتھ میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پولیس والے حاضر ہوئے، لوگوں کو وہاں سے جانے کو کہا اور مجھے باہر ہال میں لے گئے جو مقدس مقام کی طرف تھا۔ اس کرشمے کا حوالہ دیتے ہوئے بہت سے مصنفین جیسے سید صالح الہی، محمد علی یعقوبی، شیخ علی حبشی، سید حسون رضی اللہ، سید محمد رضا، شیخ عبداللہ علی حسین، جعفر الطوریفی، شیخ القدیم، شیخ حسن سبتی، سید نوری صالح البغدادی اور دیگر نے شاعرانہ اشعار تعریف کیے جو اس واقعے کو برقرار رکھتے تھے۔ مخرنف ایک شخص کا نام تھا جو الامرہ میں رہتا تھا، اور اس کی ٹانگوں میں جو انگلیوں کے طرف پتلی تھی ایک دائمی بیماری میں مبتلا تھا۔ الامرہ کے اکثر باشندے اس آدمی اور اس کی بیماری کو جانتے تھے۔ مخلف اپنے کنوں اور ہاتھوں پر رینگتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے سانح کی یاد میں منعقد ہونے والی یادگاری مجالس میں شریک ہوتے تھے۔ وہ ممبر کے نیچے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا کرتے تھے۔ جنوبی ایران کے صوبہ النواز کے سربراہ شیخ خزال کا حسینیہ تھا، جس میں امام حسین علیہ السلام کی نسلیت کی تقریبات منعقد کی گئی۔ اس سال محرم کے 7ویں دن لوگ ہمیشہ کی طرح سیدنا عباس علمدار کی شہادت پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کے لیے سینے پر تھپڑ مارنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ان کے تھپڑ مارنے اور چیخنے چلانے کے درمیان
حجیوں نے دیکھا کہ مخالف ان کے درمیان کھڑا چلا رہا ہے، میں مخالف ہوں، العباس نے مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے قابل بنا دیا ہے۔ تو دوستو جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا تو لوگ مخالف کی طرف دوڑ پڑے اور اس کے کپڑے پھاڑ دیے، جبکہ ہر ایک نے اس کے ایک ایک ٹکڑے لینے کی کوشش کی۔ اس کے بعد شیخ خزان نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ مخالف کو حسینیہ کے ایک کمرے میں لے جائیں اور لوگوں کو اس تک پہنچنے سے روکیں۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، مخالف نے کہا جب لوگ تھپڑ مارے تھے اور چیخ رہے تھے تو میں ممبر کے نیچے اونگ گیا۔ میں نے گھوڑے پر سوار ایک لمبے آدمی کو دیکھا کہ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، مخالف تم عباس کو تھپڑ کیوں نہیں مارتے؟ مجھے کھڑے ہونے کے لیے میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے اپنے ہاتھ دے تاکہ وہ کھڑا ہونے میں میری مدد کرے۔ میں نے کہا میرے ہاتھ نہیں ہے، آپ گھوڑے کی رکاب پکڑ کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عباس علمدار کی مقدس قبر پر دن رات مختلف قسم کے لوگ آتے رہتے ہیں، ضرورت مند جو خدا سے خراج طلب کرتے ہیں، ایک بیمار شخص جو رب سے شفا کی تلاش میں ہے، ایک غمگین شخص جو خدا سے راحت کی امید رکھتا ہے، خوفزدہ جو مدد کا طالب ہے، اور متاثرہ جو حل تلاش کرتا ہے۔ یہ سب کچھ حضرت عباس علمدار کی شفاعت کے ذریعے سب خوشی اور مسرور دل کے ساتھ لوٹتے ہیں، کیونکہ حضرت عباس کی شفاعت ہمیشہ کی طرح کامیابی سے مکنار ہوتی ہے۔ تو دوستوں اور بہنوں بھائیوں، یہ آخری حصہ تھا حضرت عباس علمدار کے مقبرہ کی تاریخ کا، اور کل ہم اسی وقت انشاءاللہ تعالی دمشق میں مسجد سیدہ رقیہ کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستوں کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔